الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہمیں یہ وقت ملا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کا۔ مومن کے روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول کا ذکر۔ اللہ پاک خود اپنے نبی کا ذکر فرماتا ہے اور نبی پاک خود اپنا ذکر فرماتے ہیں۔ صحابہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر فرماتے ہیں، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، اور اس امت کا ہر ولی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہے اور ترقی پاتا ہے، درجے ملتے ہیں، اللہ کی جناب میں مقرر ہوتا ہے۔ یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ جو بندہ ناقص ہے، اللہ کامل ہے، بندہ ناقص ہے، اللہ کامل ہے، اور جو بندہ اپنے نقص کو دور کرنا چاہتا ہے اور کامل کی جناب میں مقبول ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے رسول کا ذکر کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہید کے بغیر ہی میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث کی 2 کتابوں میں یہ روایت ہے، ترمذی میں اور دارمی شریف میں، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کے فرزند ہیں، اور یہ حبر الامہ کہلاتے ہیں، یعنی امت میں قرآن پاک کی تفسیر کرنا ان پر ختم ہے، اور پھر خانوادہ نبوت سے ان کا تعلق ہے، اور حضور کی صحبت پائی ہے، اور حضور نے انہیں دعاؤں سے نوازا ہے۔ حضور کی دعا کی ہی برکت ہے کہ یہ پوری امت میں قرآن پاک کی تفسیر میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ تعارف بھی ضروری ہوتا ہے نا، کہ حضور
بیت الخلاء میں تشریف لے گئے. سمجھتے بیت الخلاء؟ آج تو پھر اصطلاح انگریزی آ گئی نا، یہ ہماری پرانی اصطلاح ہے. جہاں آدمی طہارت حاصل کرتا ہے، یعنی کیا کہتے ہو، لیٹرین، واشنگ روم، باتھ روم. اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، سادہ ہوتا تھا ایک مکان جہاں آدمی جا کر رفع حاجت کیا کرتے تھے. تو پانی کی ضرورت حضور کو محسوس کبھی ہوئی نہیں ہے. جی پانی کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. تو حضرت عبداللہ نے پانی کا برتن بھر کر دروازے کے باہر رکھ دیا. آج خود ہی چھوٹے تھے، نو عمر تھے. ان کی خالہ حضور کے ازواج مطہرات میں ہے، تو پھر ان کا اپنا گھر ہے نا، خالہ کا گھر اپنا گھر ہوتا ہے. تو حضور کے گھر میں ان کا اس طرح بے تکلف آنا جانا، دوسرے رشتے کے علاوہ یہ بھی رشتہ بڑا اہم تھا. تو حضور جب باہر نکلے تو آپ نے پانی دیکھا تو فرمایا کس نے رکھا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا. جی یہ عبداللہ نے رکھا ہے. بس خوشی میں حضور نے دعا فرما دی. جب اللہ کا بندہ خوش ہوتا ہے، اس کے منہ سے جو جملہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے قبول فرما لیتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی فقاہت عطا فرما دے. سبحان اللہ. خوشی، کسی کی خوشی حاصل کرنا یہ آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں. کوشش کرے آدمی، استاد کی خوشی، والدین کی خوشی، اپنے پیر و مرشد کی خوشی، بڑے بھائی کی خوشی، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ کام کر لے تو اللہ راضی ہوتا ہے. یہ اس دعا کی برکت ہے کہ سب سے بڑے قرآن پاک کی سمجھ رکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس. اب ان کی حدیث سنو. میں نے 2 حوالے دے دیے، ایک ترمذی کا، ایک دارمی شریف کا. یہ حدیث کی بڑی اہم کتابیں ہیں. راوی بھی بتا دیا کہ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں اور یہ چوٹی کے راوی ہیں. اس کی روایت پر کوئی جرح نہیں کر سکتا. فرماتے کہ ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے صحابہ کرام مل کر، جس طرح ہم بیٹھے ہیں، اور ذکر کر رہے تھے انبیاء کرام کا، سیاست کا نہیں، بجلی کے بحران کا نہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ کا نہیں، تیل کے بحران کا نہیں، اللہ کے نبیوں کا ذکر کر رہے تھے. کام یہ کرنے والا ہے، دنیا کے کام چلتے رہتے ہیں، کبھی روشنی، کبھی اندھیرا، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی صحت، کبھی تندرستی، کبھی نیچے کبھی اوپر ہوتا رہتا ہے نا. دکانداری بھی چلتی ہے، کبھی سیل تھوڑی ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے. آج استاد نے سبق سنا نہیں آیا، کل آ جائے گا. کبھی سبق یاد، کبھی کچا، ہوتا رہتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بندے کا تعلق پختہ ہونا چاہیے. یہ میری نصیحت ہے. زمانے کے گرد و پیش، اتار چڑھاؤ کو نہ دیکھو اور اپنا دل کا تعلق اپنے رب کے ساتھ، رسول کے ساتھ قائم رکھو. یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. چند دن تیل کا بحران ہوا، تیل آ جائے گا، پھر گاڑیاں چلنے لگ جائے گی. صبر سے کام لے لینا چاہیے نا. حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. مشکل آ ہی جاتی ہے، کوئی بات نہیں. ہمارے گھر میں بھی تو اس طرح سے بحران پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں. بیوی ناراض ہو کے میکے چلے گی، اب میاں کیا کرے؟ جی کیا کرے؟ کہو شکرانے کے نفل پڑھے. سبحان اللہ. شکرانے کے نفل پڑھے، گھر میں سکون آ گیا. اللہ اکبر. یہ میرے نبی کی سنت ہے. صحابہ سے ایسی بات فرماتے تھے، صحابہ ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے. اب ذہن تازہ ہو گیا. سنو، ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. یہ بڑا منصب ہے، خلیل بنا لیا، بڑا منصب ہے. کسی نبی کو یہ نہیں مقام دیا. ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، ان سے کلام فرمایا. بڑا مقام ہے. اللہ کسی سے بات نہیں کرتا، کلیم اللہ سے بات کی ہے. اور سنیں انہوں نے کیسے؟ ہم تو سنتے ہیں کان سے. موسیٰ علیہ السلام نے کان سے بات نہیں سنی، ان کے پورے جسم نے اللہ کا کلام سنا ہے.
کلام سنا تو لذت پیدا ہوئی، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کا کلام، اللہ نے کیسے کلام فرمایا نہیں کوئی سمجھ سکتا، بھر کے لذت محسوس ہوئی۔ اب جی چاہا کہ پھول کی خوشبو آئی ہے، ذرا پھول کو توڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ اب دعا کی رب آرنی، اے اللہ میں دیدار بھی تو کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ اپنی حد میں رہو، دیدار کرنے والے اور ہیں، یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ میں نے کسی سے کلام نہیں کیا، تمہیں ہم کلام کر لیا، تم کلیم اللہ بن کے نجی اللہ بن گئے، اپنی حد میں رہو۔ وہ آئے گا میرا حبیب تب میں پردے اٹھاؤں گا، اور اٹھاؤں گا لامکان میں، جہاں کسی کی نظر نہیں جا سکتی، جبریل بھی پر نہیں مار سکتا، وہاں اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کی شان دیکھتے رہو، نبی اپنے نبی کی شان دیکھتے رہو۔ سارے نبی اپنے مقام پر بڑی شان والے ہیں، عزت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، ہم قائل ہیں سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں نا، لیکن اے آمنہ کے در یتیم تیری شان ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تیسرے صحابی بولے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ فرمایا کہ میرا کلمہ ہے، یعنی کلمہ کن سے پیدا ہوئے، باب کا اور یہاں دخل نہیں ہے، کلمہ کن سے اس لیے کلمۃ اللہ ہے۔ چوتھے صحابی بولے، دیکھو نا کیسی پیاری گفتگو ہو رہی ہے، چوتھے صحابی بولے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ اتنے میں حضور تشریف لائے۔ وہ کیسی محفل ہے جس میں اللہ کا حبیب آئے، اور وہ کیسا حجرہ ہے جس میں اللہ کا رسول آئے، وہ کیسی عائشہ صدیقہ ہے جو نبی کے لیے بستر بچھائے اور انتظار کرے، اور جو عائشہ صدیقہ کے بارے میں گندہ ذہن رکھتا ہے اس کا خاتمہ کبھی ایمان پر نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ قرآن میں 18 آیتیں رب نے عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل، اور اس سورت کو سورہ نور قرار دیا ہے، اس کا نام ہی سورہ نور ہے، اور جس کی صفائی رسول اللہ نہیں بیان کر رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے اور قرآن میں آئے، قیامت تک یہ آیتیں ممبر پر پڑھی جائے۔ شان ہے نا۔ حضور نے فرمایا عائشہ، اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عائشہ صدیقہ کا فضائل بیان کروں گا تو پھر حدیث رہ جائے گی، اس لیے میں رک گیا۔ آپ تشریف لائے، آپ نہیں آئے، کائنات کی ساری بہاریں آ گئی، نور آ گیا، خوشبو آ گئی، برکت آ گئی، اللہ کا رسول آئے، برکت آ گئی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم نے جو کچھ کہا میں نے سنا، جو کچھ کہا میں نے سنا۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، واقعی موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہے، واقعی عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ روح اللہ ہے، واقعی آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ وَأَنَا حبیب اللہ ولا فخر۔ فرمایا ان کی اپنے مرتبے ہیں، میں سب کے تسلیم کرتا ہوں، میں نہیں تمہیں بتایا ہے نا، لیکن میری طرف توجہ کرو، اللہ کا معنی میری طرف توجہ کرو، خبردار ہو جاؤ، ہر طرف سے ذہن ایک طرف کر لو، نظریں ہر طرف سے ہٹا کر میری طرف کرو۔ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ گزشتہ جمعے بھی یہی جمعہ فکرہ تھا نا، اللہ انا حبیب اللہ۔ حضور نے فرمایا، یہ ایک حدیث میں کتنی حدیثوں میں یہ آیا ہے، انا، یہ تو اب یاد ہو جانا چاہیے، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا۔ میں نے کیا عرض کیا تھا، یہ حبیب فعیل کے وزن پر ہے،
اور اس وزن پر جو صیغہ آئے وہ فاعل اور مفعول دونوں کے معنی دیتا ہے۔ فاعل کے معنی میں ہو تو پھر محب بن گیا، یعنی میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، اور اگر مفعول کے معنی میں ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ محب ہے میں محبوب ہوں۔ یہ معنی میں محب ہوں وہ محبوب ہے، وہ محب ہے میں محبوب ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ محب ہے، حضور محبوب ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو محمد فرمایا کہ آپ کی بہت زیادہ حمد اور تعریف کی جائے گی۔ اللہ محب ہے تو یہ محمد ہے، اور اگر اللہ محبوب ہے تو یہ احمد ہے۔ ان دو اسموں میں یہ دونوں معنی پایا جاتا ہے۔ احمد کا معنی اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا، محمد کا معنی سب سے زیادہ جس کی حمد کی گئی ہے، نبی پاک کی ذات پاک۔ محبت کے بہت سے تقاضے ہیں، باقی حدیث آئندہ انشاءاللہ۔ محبت کے بہت سے تقاضے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی اکثر کرتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت جماعت ہر جگہ ہر محفل میں ہر مجلس میں کل شریف کی ہو، چہلم ہو، میلاد ہو، نبی پاک کا ذکر کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو معلوم ہوا جو ہر جگہ اللہ کے حبیب کا ذکر کرتا ہے اس میں محبت ہے، محبت کی دلیل ہے۔ نعت خوان اٹھے گا وہ بھی حضور کی تعریف ہی کرے گا، کوئی عالم دین اٹھیں گے وہ بھی حضور کی ہی تعریف کریں گے، اس لیے کہ اللہ پاک سب سے زیادہ بے نبی کی تعریف کرنے والا ہے اور ذکر کرنے والا ہے۔ آیت آپ کو یاد ہے، میں نے بھی ابھی پڑھی اور ہر مجلس میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ کا صیغہ اللہ پاک نے 3 جگہ ذکر فرمایا، 3 نسبتوں کے ساتھ۔ ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجا کرو نبی پاک پر، یعنی یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم، مولا یصلی وسلم دائما ابدا۔ یہ درود پاک ہے سب جی۔ پنجابی کا ایک درود سناؤں، پنجابی کا درود، سونی نو ونگا چڑھائیو یار، یہ درود پاک ہے پنجابی کا۔ سونی نو نبی پاک نو ونگا رحمتاں صلاۃ سلام چڑھائیں بھیجی او یار اے اللہ۔ ٹھیک ہے ترجمہ؟ یہ وہ گویا درود پاک ہے کہ توسے شریف کی گلیوں میں بچیاں پڑھتی جا رہی تھیں، خواجہ شمس العارفین کو اس پر وجد ہو گیا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ آج سے 150 سال پہلے کی بات ہے۔ توسے میں سیال والے کو وجد ہو جائے اور سارے حیران ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ جب آپ حالت کیفیت بدلی تو آپ نے فرمایا یہ بچیاں تو درود پڑھتی جا رہی تھیں، اس لیے مجھے لطف آ گیا، سرور آ گیا، اور عجیب انداز میں درود پڑھ رہی ہیں۔ سنو اے میں کشو، جب ساقی کوثر کا نام آئے، کبھی لب پر درود آئے، کبھی لب پر سلام آئے۔ یہ ہے ہمارا وظیفہ۔ محبت والا پہچاننا چاہتا ہے کہ جب بھی اذان آتی ہے، کسی جگہ سے آواز آتی ہے اذان کی، کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، محبت کی زبان سے، محبت والے کی زبان سے درود کا نغمہ نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی طرف بھی نسبت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ دعا کرنا حضور کے لیے،
یہ فرشتے ہی سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا کا انداز کیا ہے، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، صلات کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، معنی الگ الگ ہے، صیغہ ایک ہی ہے۔ بعض مقررین سے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں اللہ بھی درود بھیجتا ہے، نہیں، معنی یہ نہیں ہے، کبھی یہ معنی نہ کرنا۔ اللہ کیسے درود بھیجتا ہے؟ کیا تصویر لے کر اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ وہ اللہم صلی علی محمد کہتا ہے تو اللہ تو خود ہی ہے، تو اللہم کا کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ سنو اور یاد رکھو، بخاری شریف، امام بخاری نے اس کی تفسیر میں ابو العالیہ کا قول نقل کیا ہے۔ ابو العالیہ کون ہے؟ تابعی ہے۔ ان کا قول مفسرین اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے بعد سب سے علم والا طبقہ تابعین کا ہے۔ امت میں کوئی عالم تابعین کے درجے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اتنے بڑے علم والے ہیں جنہوں نے صحابہ سے براہ راست فیض حاصل کیا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، صحابی اور تابعی تھوڑا فرق ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی نظر سے رسول اللہ کا رخ انور دیکھ لے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ تابعی وہ نہیں ہے کہ صحابی کو دیکھ لے تو تابعی بن جائے گا، نہیں، تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابی کی طویل صحبت اختیار کرے، تب جا کر تابعی بنے گا۔ یہ فرق ہے، صحابی کے لیے طویل صحبت کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی جناب میں ایک لمحہ بیٹھ گیا تو صحابی بن گیا۔ پھر ایک اور مسئلہ میں طریقت کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلوک کے 100 درجہ ہے، سلوک کا 100 درجہ ہے۔ یہ جو صوفیاء سفر طے کرتے ہیں نا، اس کو سلوک کہتے ہیں۔ ذکر اذکار کرتے کرتے مقامات آتے ہیں، ترقی کرتے کرتے اگر چلے جاتے ہیں، اور یہ درجے طے کرنے کے لیے عام کسی صوفی کے لیے کم از کم 70 سال چاہیے۔ ایم اے کرنا ہو تو 16 سال میں ایم اے ہو جاتا ہے، 4 سال کا بچہ وہ سفر شروع کر دے 16 سال کے بعد ایم اے کر لے گا، ایک نصاب ہے نا۔ 10 سال میں میٹرک کر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی روحانی لوگوں کا نصاب ہے کہ روحانی سفر کرتے کرتے 70 سال مسلسل چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایت دستگیری فرمائے، مرشد کی پوری توجہ ہو اور استعداد بھی ہو، یہ عوامل جمع ہو جائے تو 70 سال کے بعد وہاں پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی جناب میں ایک سیکنڈ بیٹھ جائے، اللہ کے نبی اسے 70 سال کی محنت ایک لمحے میں کرا دیتا ہے۔ سمجھے نا کہ نہیں سمجھے؟ جو ویسے اس نے کسی مرشد کی نظر میں 70 سال میں جہاں پہنچتا تھا، اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا، ایمان کی نظر سے رخ پاک دیکھا، رسول اللہ کی نظر اس پر پڑ گئی، ایک لمحے میں 70 سالہ سفر اس نے طے کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ابو العالیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے اللہ کا صلات بھیجنا یہ نہیں جیسے بندے ہیں، بلکہ ثناؤہ عند الملائکۃ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اب اپنے نبی کی تعریف فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی صلات۔ اب میں نا سمجھ میں آ گیا نا، اللہ درود نہیں بھیجتا، یہ میں نا جو کرے گا سمجھ لو ابھی کچا ہے، ابھی اس کنارے پر ہے، پار نہیں گیا، اس کا مطالعہ بھی ناقص ہے۔ جو یہ معنی کرے اللہ درود بھیجتا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کا، اپنے حبیب کا ایسا ذکر کرتا ہے جو ذکر خیر ہے اور ثناء جمیل ہے، تعریف کرتا ہے۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں،
کہ یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ ذکر جو اللہ اپنے حبیب کا کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، کب سے کر رہا ہے؟ دوسرا سوال، کیا جو تعریف پہلے دن کی ہے اسی کو دہراتا جا رہا ہے؟ بڑی عام بات ہے نا۔ تو اللہ اپنے حبیب کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، یہ بخاری شریف سے ثابت، تابعی کے قول سے ثابت۔ اب ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ رب کب سے کر رہا ہے اور کیا تکرار کرتا ہے کہ ہر روز ہر لمحہ نئی تعریف کرتا جا رہا ہے؟ میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھو درود ایک دفعہ، اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم، علی رسولک الکریم۔ ارے ہم کیوں کریم کہتے ہیں؟ اب پتہ چلا نا۔ اور جس کی تعریف رب کر رہا ہے، ازل سے کر رہا ہے، اور نئی نئی تعریفیں کر رہا ہے، ہر فرشتہ سن رہا ہے، اس کو کریم کیوں نہ کہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ نبی، تیری تعریفیں عرش پر ہو رہی ہیں، لا مکان میں ہو رہی ہیں، ملائکہ سامنے ہو رہی ہیں، اللہ کر رہا ہے۔ زمین پر کوئی ملا کرے نہ کرے، کوئی پرواہ نہیں اس بات کی۔ ہاں، وہ خوش نصیب ہے جسے منبر ملے، وہ خوش نصیب ہے جسے مصلی ملے اور پھر میرے نبی کی تعریف کرے، بڑا خوش نصیب ہے۔ میں اس کے راستے میں اپنی آنکھیں بچھاؤں گا، اس کے راستے میں داڑھی سے جھاڑو دوں گا اور اس کے قدم چوموں گا۔ تو خوش نصیب عالم ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، صدا وصلہ رہبا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے، صرف ذکر نہیں کرتا، تعریف کرتا ہے، اور ہر لمحے نئی تعریف کرتا ہے۔ کب سے کر رہا ہے؟ ازل سے کر رہا ہے۔ کب تک کرتا رہے گا؟ ابد تک کرتا رہے گا۔ پھر مقام محمود عطا فرمائے گا قیامت کے۔ حضور فرماتے بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامہ، قیامت کے دن آدم ہو، آدم کی ساری اولاد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ آئے نبی سارے آ گئے، میرے نبی کا جھنڈا تلاش کرتے کرتے آ گئے نا۔ کہاں پناہ ملی؟ پھر علامہ بصیری نے جو فرمایا، اسے تو وہ دوسرے مکتب کے علماء بھی پڑھتے ہیں نا، ان کی کتابوں میں قصیدہ بردہ کے اشعار دیکھے ہیں۔ ہاں، یہ تبلیغی نصاب جو مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے، اس میں جگہ جگہ قصیدہ بردہ شریف کا اشعار لکھی ہوئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب کتاب لکھی ہے، اس میں قصیدہ بردہ شریف کے بڑے مقامات پر قصیدہ بردہ کے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ کی جناب میں مقبول ہے، اس پر ہر ولی کی مہر ہے قبولیت کی۔ سنو وہ کیا لکھتے ہیں، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ سارے نبی ستارے ہیں، محمد سورج ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبی ستارے ہیں، اپنے زمانے میں روشنیاں پھیلاتے رہے ہیں۔ فضیلت کا، بزرگی کا، عظمت کا، عزت کا، بلندی کا سورج میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاق النبیین فی خلق و فی خلق، فاقہ کیا من ہوا؟ سب نیچے رہ گئے، میرا نبی سب سے اوپر ہے۔ فوقیت لے گیا، سبقت لے گیا، سب سے بڑھ گیا، سب پیچھے رہ گئے، میرا نبی۔ ہاں دیکھ لے، ساری زمین پر پھرو تورات نہیں ملے گی،
زمین ساری چھان مارو انجیل نہیں ملے گی، زبور کا نام و نشان، ان کی زبان بھی ختم ہوگی جس زبان میں کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان نبیوں کی شریعت ختم ہو گئی، ان نبی کی امتیں ختم ہو گئی، اور میرے نبی کا قرآن، اللہ اکبر، میرے نبی کا قرآن بچوں کے سینے میں، کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ ساری دنیا، سارا یورپ مخالف ہے، ایک زبر نہیں ختم کر سکے، ایک نقطہ نہیں مٹا سکے۔ جاپان میں جاؤ، چائنا میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، میرے نبی کا قرآن وہاں بھی موجود ہے۔ صرف مسجدوں میں نہیں، گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، الحمدللہ بچوں کے سینے میں ہے۔ اس دور میں دیکھو نا، ایک بچہ حفظ کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ حفظ کرنے کے بعد مجھے میں کیا ملے گا، کوئی ملازمت ملے گی۔ مولوی بیچارے کی امامت ہی ہے نا، اور نمازیوں کے تانے ہی ہے نا، تنقید ہی ہے، مولوی جی 1 منٹ لیٹ ہو گئے ہو، اس مولوی چھٹی کراؤ، تنخواہ بھی کیا 12-14 ہزار۔ آئی جی کوئی تحفظ ہے جب چاہیں چھٹی کرا دیں؟ چلو اگر چھٹی بھی نہیں کراتے، بیچارہ مر بھی جائے مسلح پر، کوئی پینشن ملے گی اس کو؟ جی آئے ہائے، ہم نے ان کا دین کا گلا گھونٹنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دباؤ ان کو، دین والوں کو دباؤ۔ جو ذہین بچہ ہے کالج میں، جو ذہین بچہ ہے یونیورسٹی میں، جو چھوٹا ہے غریب کا ہے وہ مدرسے میں، جو معذور ہے مدرسے میں۔ جی لیکن مدرسے والے پھر کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے دارالعلوم کے کتنے ہی شاہین اس وقت اللہ کے رسول کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان آ گیا، شام کو تراویح پڑھنی ہے، کسی کالج میں جاتے ہو، یونیورسٹی میں کو جاتے ہو، کوئی وہاں سے لے آئے جی، اور کہاں سے ملے گا مصلی پر کھڑے ہونے والا؟ چلو کسی مدرسے میں، وہاں سے کوئی قاری ملے گا۔ یہ مدرسے والوں کا اعزاز ہے۔ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دی ہے انداز۔ جیسے بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اللہ کے رسول کے نام لیوا ہے۔ کیا خوب کہا اعلیٰ حضرت نے، بد سہی، چور سہی، مجرم ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ قیامت کے دن ہمارا کیا تعارف ہوگا؟ بزنس محض ہے؟ نہیں، بزنس محض نہیں۔ کوئی گورنمنٹ کی کوئی بہت بڑی پوسٹ ہے آپ کے پاس؟ جی نہیں۔ کوئی پلازا ہے آپ کا؟ نہیں۔ کسی دریا کے کنارے کوئی بہت بڑا ہوٹل ہے؟ جی نہیں۔ بڑے مالدار ہو؟ جی نہیں۔ کیا ہو؟ اللہ کے رسول کے نام لیوا۔ بس ہمارا یہ تعارف ہے۔ یہ تعارف بڑا کام دیتا ہے، بڑا کام دیتا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ جئیں تو اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے مریں۔ خوب مصرع ہے، عام مشہور ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایسے ہیں لوگ، ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنی جناب میں یہ مقبولیت عطا فرمائی کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ اوپر جاتا ہے۔ الیہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اچھا کلمہ، عمدہ کلمہ، نفیس کلمہ، محبت والا کلمہ اوپر جاتا ہے، اور پھر اگر اس کا عمل بھی اچھا ہے تو وہ اچھا عمل اس کلمے کو اور بلندی پر لے جاتا ہے۔ اللہ کی جناب میں یہ کلمات قبول ہوتے ہیں، اور میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ اس آدھ گھنٹے میں میں نے جو کچھ کہا ہے انشاءاللہ یہ کلمات اوپر جائیں گے۔
اور نماز پڑھیں گے، یہ عمل صالح ہے، یہ عمل اس کو اور اوپر لے جائے گا۔ ہمارا کوئی کمال نہیں، اسی کمال والے کا کمال ہے کہ بندے کے سجدوں کو قبول کر لے، زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو قبول فرما لے۔ کیا خوب کہا خواجہ غلام فرید صاحب نے، یہ سنو پھر اٹھو جمعہ پڑھیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ یہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہیں تو کہتر کمتر احکر ادنا لا شے لا امکان بھی تو، لا شے لا امکان بھی تو۔ اور اگر یہ تو مقطع ہے، مطلب ہی سن لو، پھر چلتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو۔ اس مکان کی تلاش میں نکلو، اس مقام کی تلاش میں نکلو۔ اپنے مرشد کو کیا سمجھ رہا ہے خواجہ غلام فرید؟ میں قربان جب اس نام پاک پر جہاں آتا ہے روشنی پھیلا دیتا ہے، جہاں آتا ہے خوشبو پھیلا دیتا ہے۔ خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن والے فرما رہے ہیں، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ اللہ اکبر، میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا